بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ربیع اسفندیار نے کہا، میں اسرائیلی حکومت کا نقصان نہیں چاہتا، تم سے دشمنی بھی نہیں چاہتا۔ میں یہاں کے حکام کو بھی سمجھاؤں گا کہ ڈاکٹر میکاکس کو رہا کر دیا جائے، لیکن جب تک اس سلسلے میں بات چیت جاری رہے گی میکاکس کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ میں مانتا ہوں، لیکن اسے فوری طبی امداد پہنچائی جائے اور اس کی رہائی کا فیصلہ 24 گھنٹے کے اندر کیا جائے، ورنہ شیبا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ربیع اسفندیار نے اشارہ ہلاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم بڑے بڑے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ میں نے کسی بھی ملک کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا تھا۔ تمام ممالک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب فرحاد کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ میں نے بھی کسی کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، لیکن سراسر وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ مجھے بھی سخت اقدامات پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ربیع اسفندیار نے سوچتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا، گویا ڈاکٹر میکاکس کو دیکھا، پھر اپنے آدمیوں سے کہا، اسے اسپتال کے بستر پر پہنچا دو اور پوری توجہ سے علاج کرو۔ میں اس کی رہائی کے سلسلے میں حکام سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ شیبا نے میرے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، فرحاد تم ہوش میں ہو؟ اتنا ہوش ہے کہ تمہیں فرحاد کا رول ادا کرتے ہوئے سن رہا ہوں، لیکن شیبا میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی نہ بولو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ تمہیں کچھ توانائی حاصل کرنے کے سلسلے میں دوائیں دی جائیں گی، پھر ہم باتیں کریں گے۔ ٹھہرو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھ سے متاثر ہو کر کہا تھا فرحاد تم بہت اچھے ہو۔ آج میں تم سے متاثر ہو کر کہتا ہوں شیبا تم بہت اچھی ہو، بہت بہت ہی اچھی ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ پھر میرے دماغ سے ربیع اسفندیار کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ میرے پاس سے جانے کے بعد جو کچھ کرتی تھی بعد میں اس کی رپورٹ مل جاتی تھی۔ وہ ربیع کے دماغ میں اس لیے گئی کہ کہیں وہ کسی سازشی ذہن سے میرے خلاف کوئی اور تدبیر نہ سوچے، لیکن وہ سوچتا جا رہا تھا۔ فرحاد نے عجیب چکر میں ڈال دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھ سے مخاطب تھا وہ فرحاد تھا یا شیبا تھی۔ ویسے جو کوئی بھی ہو، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیبا ہوگی، تب بھی وہ فرحاد سے متاثر ہو چکی ہوگی۔ میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ فرحاد ہو یا میکاکس، اسے رہا کرانا ہی ہوگا۔ شیبا نے میرے پاس آ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، سنا تم رہا کر دیے جاؤ گے؟ ربیع اسفندیار مجبور ہو گئے، یہاں کے حکام بھی مجبور ہو جائیں گے۔ یہ تمہارے دماغ میں کیسے خیال آیا کہ تمہیں فرحاد بن کر ایسا ڈرامہ پلے کرنا چاہیے؟ میری عقل اتنا کام نہیں کرتی۔ یہ جناب شیخ الفارس نے پہلے سے سمجھا رکھا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ پیش آئے تو مجھے اس طرح کا رول ادا کرنا ہوگا۔ مجھے اسی پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر اسپتال کے کمرے میں پہنچایا جا رہا تھا۔ شیبا نے کہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ گرین بے میں خلیج کے کنارے سونیا کی خبر لینا ہے۔ وہ جناب شیخ الفارس کے پاس گئی، انہیں خوشخبری سنائی۔ دشمن فرحاد کو میکاکس سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اسے جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ میں نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ پھر وہ دماغی طور پر حاضر ہوئی، اپنی ماما کے گلے لگ کر خوشخبری سنائی، فرحاد آزاد ہو جائیں گے، انہیں رہا کر دیا جائے گا، وہ بہت جلد ہمارے پاس آ جائیں گے۔ ماں اس کی خوشی کو اور اس کی دیوانگی کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ پھر شیبا وہاں سے آلا بی بی کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا، میں شیبا بول رہی ہوں، تمہیں خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ فرحاد کو رہا کر دیا جائے گا، اب تمہیں شیطان کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ سوچ کے ذریعے اس کی یہ بات ختم ہوتے ہی شیطان کا کہکہا سنائی دیا۔ آلا بی بی چاروں طرف دیکھنے لگی، ایک طرف سے وہ نمودار ہو رہا تھا، اب پروفیسر سامری کے روپ میں تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ذریعے شیبا کو مخاطب کر رہا ہوں، بلکہ تم دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرحاد کو رہا کر دیا جائے گا تو وہ بابا صاحب کے ادارے میں پہنچے گا، جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں جاتی ہیں۔ تم بھی میرے ہاں سے چلی جاؤ گی۔ سونیا کا سراغ بھی مل گیا ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے بڑی نامی گرامی فائٹر اور ذہین افراد سونیا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کل تک اسے بڑی کامیابی سے نکال لے جائیں، گویا تمام ہیرو ہیروین بابا صاحب کے ادارے میں جمع ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے مل لیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ آلا بی بی نے کہا، اگر ہم نے بہت زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہماری خاطر فرحاد زخموں سے چور ہو گیا ہے، تو ہمارا انعام یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب ہنسی خوشی ایک جگہ مل جائیں، ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ شیطان نے کہکہا لگایا اور پوچھا، آلا بی بی تمہاری جیسی ذہین عورت ایسا کہتی ہے بھائی زندگی ختم نہیں ہوئی اور وہ پرسکون ہو جائے؟ سکون تو موت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے زندگی کی کہانی چلتی رہتی ہے، اور کہانی اگر سیدھی اور سپاٹ ہو تو خود
خود اس جینے والے کے یہ غیر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے بے ڈنگے پن سے کہکا لگایا اور کہا، سیدھی سی بات ہے، تم لوگوں کی طرح ساری دنیا والوں کو سکون حاصل ہو جائے گا، ہر طرف اطمینان ہی اطمینان ہوگا، کسی کو کسی سے خطرہ محسوس نہیں ہوگا، کوئی کسی دکھ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا، تو پھر شیطان کا کیا کام؟ حالہ بی بی نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی فطرت کے مطابق کوئی گڑبڑ ضرور کرو گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب تک انسان کی یہ دنیا آباد ہے، نیکی اور بدی کے درمیان جنگ ہوتی رہے گی، اور اس جنگ کے دوران عجیب و غریب، رنگین و سنگین، خوبصورت اور بھیانک واقعات پیش آتے رہیں گے۔ ایک بات بتاؤ، کیا واقعی تم شیطان ہو؟ ہاں بالکل شیطان ہو، مگر آج تک شیطان نے کسی انسان سے ملاقات نہیں کی، تم کیسے ملاقات کر رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں بنفس نفیس ملاقات کرتا ہوں، ہر انسان سے ملاقات کرتا ہوں، مگر براہ راست کبھی ملاقات نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میں بنفس نفیس تمہارے سامنے موجود ہوں، مگر تم براہ راست موجود نہیں ہو، بالواسطہ پروفیسر سامری کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہو۔ جس طرح اب سے پہلے میں پروفیسر ناگری کے ذریعے تم سے ملاقات کرتا رہا، میں ہر انسان سے ملاقات کرتا ہوں۔ وہاں ٹارچر چیمبر میں فرہاد کو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی تو ربی کے آدمیوں نے اپنی دانست میں مجھے گولی مار دی، مگر وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں ربی کی صورت میں بھی شیطان تھا۔ دراصل انسانی آنکھوں والا اندھا ہے، وہ رشوت لیتے اور دیتے وقت مجھے دیکھ نہیں پاتا، جبکہ میں ان کے پاس موجود رہتا ہوں۔ گناہ کے لیے لازم ہے کہ انسان اکیلا نہ ہو، دوسرا بھی موجود ہو۔ گناہ کے وقت میں دونوں کے سامنے ایک دوسرے کے لیے شیطان ہوتا ہوں۔ کوئی جرم کرنے کے لیے کسی دوسرے کا ہاتھ ہونا ضروری نہیں ہے، جرم تنہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں تنہا اس آدمی کے اندر موجود رہتا ہوں، مگر نہ تو وہ مجھے دیکھ پاتا اور نہ سمجھ پاتا ہے۔ آخر تمہارے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں اور اتنی مکاری کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں، جتنی مکاریاں، جتنا ہنر اور جتنی فنکاری دی ہے، اتنی ہی مجھے دے دی۔ نہ مجھے ان سے کچھ زیادہ دیا، نہ انسان کو مجھ سے کچھ کم دیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کسی انسان کو ٹیلی پیتھی آتی ہے، کسی کو جادو آتا ہے، کوئی اپنی ذہانت میں یکتا ہوتا ہے، کوئی صحت مند کو بیمار بنا دینے کا فن جانتا ہے، اور کوئی بیمار کو صحت یاب کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری صلاحیتیں مجھ ایک میں سمائی ہوئی ہیں۔ میں جب چاہتا ہوں وقت ضرورت ان صلاحیتوں کا مظاہرہ ہر انسان کے سامنے کرتا ہوں، مگر اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ اس وقت کرتا ہوں جب مجھے اس کے پیچھے بہت سے بڑے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ ہمارے راستے میں کیسی رکاوٹیں پیدا کرو گے؟ وہ مسکرایا، پھر انکار میں سر ہلا کر بولا، میں نہیں بتاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ شیبہ نے کہا، اعلیٰ بی بی تم یہاں سے چلو۔ اب چلوں گی؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ شیطان کہیں نہیں ہوتا، ہماری ذات کے اندر ہوتا ہے۔ انسان جو فرشتے کی طرح معصوم پیدا ہوتا ہے، اسے زندگی کی آخری سانس تک رفتہ رفتہ شیطان بناتا چلا جاتا ہے۔ پروفیسر سامری اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہاں سے چلتا ہوا اعلیٰ بی بی سے دور ہوتا ہوا ایک دروازے کے پاس گیا، وہاں سے پلٹ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، الوداع اعلیٰ بی بی، وش یو بیڈ لک۔ وہ دروازے کے پیچھے چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شیبہ نے کہا، میں محترم الفارس سے جا کر کہتی ہوں، وہ تمہیں یہاں سے لے جانے کا بندوبست کریں گے۔ اعلیٰ بی بی نے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے ایک سوئچ کو اٹھایا، پھر کہا، شیطان نے کہا تھا میں اس سوئچ کو ہاتھ میں لے کر کسی بھی جگہ جانا چاہوں تو اس کا بٹن دبا دوں، میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ شیبہ نے پوچھا، کیا یہ کوئی جادوئی باتیں نہیں ہے؟ شیطان ابھی کہہ چکا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی علم ہے، ہم جتنا ہم انسانوں کے پاس ہے، نہ ہم سے کم ہے نہ ہم سے زیادہ۔ کیا شیطان کی طرح انسان جادو نہیں جانتا؟ کیا وہ اپنے جادو کے ذریعے دوسرے انسانوں کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتا؟ بہرحال میں اس سوئچ کو آزما کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اعلیٰ بی بی نے سوئچ کے بٹن کو دبایا، آنکھیں بند کی، ایسے جادو کے ذریعے شیطان کی رہائش گاہ سے نکل کر کہیں دوسری جگہ پہنچنے والی ہو، لیکن وہ اسی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک آواز سن کر آنکھیں کھول دی، دیکھا تو کوئی شخص دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، محترمہ آپ کے لیے گاڑی حاضر ہے، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے حیرانی سے کبھی اس سوئچ کو دیکھا، کبھی اس شخص کو۔ شیطان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اس سوئچ کے ذریعے جہاں جانا چاہے گی جا سکے گی، یعنی اس کے جانے کے لیے گاڑی حاضر کر دی گئی تھی۔ لیکن کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جادو کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آئی، اس کے ہاتھ میں جو سوئچ تھا وہ دراصل ملازم کو بلانے والی گھنٹی تھی۔ سوئچ کا بٹن ادھر دبایا جاتا تھا، گھنٹی کی آواز کہیں دوسری جگہ سنائی دیتی تھی، وہیں سے یہ ملازم آیا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے غصے سے سوئچ کو دیکھا، پھر زور سے فرش پر دے مارا۔ شیطان نے اسے الو بنایا تھا۔ شیبہ میرے پاس سے مطمئن ہو کر گئی تھی، مگر دشمن کب باز آنے والے تھے؟ ویسے بھی شیطان کہہ چکا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہی
رہے گا۔ جب وہ دوسری بار میرے پاس آئی تو میں ہسپتال کے کمرے میں اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ آس پاس چند اجنبی چہرے تھے، ان میں سے کچھ نے اپنے رکھ رکھاؤ اور شخصیت کے ذریعے اعلیٰ افسر نظر آتے تھے۔ شیبا نے میرے دماغ میں پہنچ کر پوچھا کیا بات ہے؟ یہ ابھی کمرے میں آئے ہیں، تم خود ہی دیکھو یہ کیا کہنے والے ہیں۔ وہ لوگ مجھے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، میں بھی ان کو باری باری دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا پھر مجھے ٹارچر چیمبر میں لے جانا چاہتے ہو؟ ایک افسر نماز شخص نے کہا ابھی محترم ربیع اسفندیار نے تمہاری سفارش کی ہے، ہم یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ تم فرہاد کے کوئی خاص اعلی کار ہو تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، تمہیں مار ڈالنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فرہاد کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہم پر غضب نازل ہوگا، ہم یہ نہیں چاہتے۔ دوسرے افسر نے کہا لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ تم فرہاد نہیں ہو، بلکہ ثبوت ہے کہ تم فرہاد ہو۔ میں نے بیزار ہو کر کہا خدا کے لیے وہ ثبوت جلدی پیش کرو اور مجھے فرہاد ثابت کرنے کے بعد گولی مار دو۔ ایک نے کہا ٹارچر چیمبر میں جب ربیع اسفندیار کے سامنے ایک شخص فرہاد کی زبان سے بول رہا تھا، اس وقت تم پہیوں والی کرسی پر سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، گویا تم ادھر چپ چاپ تھے اور خیال خوانی کے ذریعے ہمارے ایک آدمی کو اعلی کار بنا کر ربیع اسفندیار سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک اور شخص نے کہا اس وقت بھی فرہاد ہم سے مخاطب ہوگا تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ بیک وقت دو جگہ نہیں بول سکتا، اگر کسی کے ذریعے بولے گا تو تم اپنے بستر پر چپ چاپ بیٹھے رہو گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی شیبا نے ایک شخص کو اپنا اعلی کار بنا کر کہا میں فرہاد بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر میکاکس تم بے تکی باتیں کرتے جاؤ، مسلسل بولتے جاؤ، ادھر میں اس شخص کے ذریعے بولتا جاؤں گا تاکہ شبہ دور ہو سکے۔ میں نے بولنا شروع کیا، بے تکی باتیں کرتا چلا گیا، مسلسل 1 منٹ تک بولتا رہا۔ اس دوران شیبا اس شخص کے ذریعے ان افسران کو مخاطب کرتی رہی اور بولتی رہی میں ادھر فرہاد بول رہا ہوں، ڈاکٹر میکاک بھی دیکھتے رہو، ایک شخص بیک وقت دو جگہ تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی ایک فرد زبان سے بولتا رہے اور دوسری طرف خیال خوانی کی پرواز کر کے کسی دوسرے کو اعلی کار بناتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک افسر نے ہاتھ اٹھا کر کہا بس خاموش ہو جاؤ۔ میں چپ ہو گیا۔ ادھر شیبا نے اس شخص کے ذریعے پوچھا کیا یقین آیا؟ ایک افسر نے تائید میں سر ہلا کر کہا اس طرح تو یقین آ گیا، لیکن اس کے فرہاد ہونے کا ایک بہت ہی ٹھوس ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ہاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ افسر نے ایک طرف اشارہ کیا، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے شخص نے اس اشارے کے جواب میں باہر کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، دوسرے لمحے چونک گیا، وہاں سے رسونتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں ذرا بدحواس ہوا، دماغ کمزور تھا، چند لمحوں کے لیے بھول گیا تھا کہ جوزا رسونتی کا رول ادا کر رہی ہے۔ ایک افسر نے مجھ سے پوچھا کیا یہ رسونتی ہے؟ میں نے سارا ہلا کر کہا ہاں یہ رسونتی ہے۔ کیا یہ فرہاد علی تیمور کی بیوی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا نہیں، یہ میری شریک حیات ہے۔ افیسر نے غصے سے کہا کیا بکواس کرتے ہو؟ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو تم فرہاد علی تیمور ہو۔ میں فرہاد علی تیمور نہیں ہوں، لیکن یہ رسونتی میری بیوی ہے کیونکہ یہ رسونتی کی ہم نام ہے۔ کیا؟ سب چونک کر کبھی رسونتی کو اور کبھی مجھ کو دیکھنے لگے۔ دوسرے افسر نے ناگواری سے کہا نان سینس، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری یہ بیوی رسونتی کی ہم نام بھی ہے اور ہم شکل بھی؟ ہم شکل نہیں بلکہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے ہم شکل بنائی گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، تم اس لیے بات بنا رہے ہو کہ یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہم اس بات پر حیران ہے کہ ساری دنیا کی عزت اور شہرت رکھنے والا فرہاد علی تیمور یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر رہا ہے؟ شیبا نے ایک شخص کے دماغ میں پہنچ کر کہا میں فرہاد علی تیمور تم سے مخاطب ہوں، تمہاری باتوں سے ثابت ہو گیا کہ فرہاد علی تیمور بے غیرت نہیں ہے۔ اگر یہ میری رسونتی ہوتی اور کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی تو اس سے میرا ناتا بہت پہلے ٹوٹ چکا ہوتا۔ خدا نہ کرے کہ میری رسونتی بے حیا اور بے غیرت ہو اور اس کی وجہ سے مجھے بھی بے غیرتی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم کیسے یقین کریں کہ تمہاری رسونتی نہیں ہے؟ تمہارے پراسرار باس کے ذرائع بہت وسیع ہیں، اس سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ رسونتی پیرس میں بابا صاحب کے ادارے تک پہنچ چکی ہے یا نہیں۔ وہ افسران کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے کہا جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک تمہاری طرح یہ رسونتی بھی حراست میں رہے گی۔ شیبا نے فرہاد کی حیثیت سے کہا یہ تو اب بھی حراست میں ہے، تم لوگ دونوں کی نگرانی کرتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ان میں سے کسی کو بھی جانی یا جسمانی نقصان پہنچا تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، لہٰذا اس رسونتی کو بھی مہمان خصوصی کے طور پر رکھا جائے۔ وہ یہ باتیں سن رہے تھے اور رسونتی عرف جوزا کو دیکھ رہے تھے جو اب بچکانہ حرکتیں نہیں کر رہی تھی، بڑے فخریہ انداز میں بڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا آفیسر تمہارے پراسرار باس نے رسونتی کی برین واشنگ کی، اس کے دماغ کو بچکانہ بنا دیا۔ یہ جو رسونتی تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کا ذہن بچکانہ نہیں ہے، کیا
اس سے بڑا ثبوت اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک افسر نے جوزا کے قریب جا کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر پوچھا کیا تمہارا دماغ بالکل درست ہے؟ کیا تم خود کو ننھی سی بچی محسوس نہیں کرتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی آفیسر آنکھیں رکھ کر اندھے بن رہے ہو، میں تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوں؟ کیا میں تمہیں بچی لگ رہی ہوں؟ جوان ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنے مرد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور وہ رہا میرا مرد۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ دوسرے آفیسر نے پوچھا مگر یہ سب کیسے ہوا؟ ہارر بے میں رسونتی کو تمہارے ہوٹل کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا، ہمارے آدمی ہوٹل کے اندر اور باہر سخت نگرانی کر رہے تھے۔ صرف وہی نہیں، اس شہر سے لے کر برازیل کے ساحلی علاقے تک چھپ چھپ کر نگرانی ہوتی رہی۔ ہم جانتے تھے کہ کسی ڈمی رسونتی سے تبادلہ ہو سکتا ہے، ہماری نظر اس پہلو پر تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا آفیسر ہم بھی اناڑی نہیں ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ تم لوگوں کس ڈمی رسونتی کا متعلق ضرور سوچو گے، لیکن یہ کبھی سوچ نہیں سکو گے کہ ادھر رسونتی کو ہوٹل ہانی مون پہنچاؤ گے، ادھر فوراً ہی تبادلہ ہو جائے گا۔ کیسے تبادلہ ہو سکتا تھا جبکہ تمہارے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ رومانٹک بیبی اچانک ہی رسونتی کو وہاں پہنچا دے گی؟ بے شک ہم نہیں جانتے تھے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ رسونتی ہارر بے میں ہے اور رومانٹک بیبی کی نگرانی میں ہے، تب ہی سے ہم نے ایک ڈمی رسونتی تیار کر لی تھی۔ کیسے تیار کر سکتے ہو جبکہ ہارر بے کا ہر آدمی ہمارے وفادار ہے؟ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، ہارر بے کا ہر آدمی تمہارا وفادار ہوتا تو وہ باڈی بلڈر ماسٹر کی کا آدمی تم کو الو نہ بناتا۔ اس طرح ماسٹر کی اور ماسک مین کے آدمی اس شہر میں پھیلے ہوئے تھے، اسی طرح ہمارے آدمی اور ہماری عورتیں بھی وہاں تھیں۔ انہی عورتوں میں سے یہ میری ایک بیوی تھی جس نے رسونتی کا روپ اختیار کیا تھا۔ ہوٹل ہنی مون میں ڈمی رسونتی سے تبادلہ کیسے ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا یاد کرو آفیسر، جس رات رسونتی کو ہوٹل ہنی مون کے کمرے میں پہنچایا گیا، اسی رات تمہارے دی کلر نے ہنگامہ کر دیا۔ وہ فرہاد کو اپنے دماغ میں محسوس کر کے آندھی اور طوفان کی طرح ہوٹل میں آیا تھا اور اس کمرے میں ہنگامہ کیا تھا جہاں وہ باڈی بلڈر میری نگرانی کر رہا تھا۔ ہوٹل کے مرد عورتیں سبھی جمع ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میری رسونتی میرے کمرے میں آ گئی اور میرے کمرے سے اصل رسونتی کو اغوا کر لیا گیا۔ وہ لوگ میری باتوں کو توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر ایک نے کہا تمہاری یہ بیوی کوئی بھی ہو، اس نے ایک ننھی سی رسونتی کا رول بہت خوبی سے ادا کیا۔ ہم دھوکہ کھاتے رہے، لیکن یہ کیسے مان لیں کہ جو بچکانہ ذہن رکھنے والی رسونتی اغوا کی گئی، اسے کسی دوسرے روپ میں یہاں سے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچایا گیا؟ یا اتنے طویل سفر کے دوران اس نے بچکانہ حرکتیں نہیں کی ہوں گی؟ یقیناً کی ہوں گی، اور ایسے میں وہ ہماری نظروں میں آ سکتی تھی۔ شیبا نے فرہاد کی حیثیت سے کہا کیسے آ سکتی تھی؟ میں اپنی رسونتی کے دماغ پر قابض ہو گیا تھا۔ اتنے طویل سفر کے دوران میں نے اسے بچکانہ حرکتیں کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ایک بالغ عورت کی طرح ذہانت کا مظاہرہ کرتی رہی اور یہ سب کچھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہوتا رہا۔ ہم انہیں رسونتی کے تبدیل ہو جانے کی ایسی من گڑت کہانی سنا رہے تھے کہ ان کی کھوپڑی چکرا کر رہ گئی تھی۔ ایک افسر نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے سر کو تھامتے ہوئے کہا یہ ٹیلی پیتھی کا چکر سمجھ میں نہیں آتا۔ شیبا نے اپنے معمول کے ذریعے کہا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تم کوئی نئے نویلے افسر لگتے ہو۔ یہاں دنیا کی خطرناک ترین تنظیمیں سر توڑ کوششیں کرتی رہی، لیکن نہ تو فرہاد کے چکر کو سمجھ سکی اور نہ ہی فرہاد تک پہنچ سکی۔ تم لوگ جس خوش فہمی میں مبتلا ہو یہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ جو باتیں ہو چکی ہیں، جو ثبوت فراہم کیے جا چکے ہیں، وہ تمام ثبوت اپنے پراسرار باس کے سامنے پیش کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلے گئے۔ یہ رسونتی یعنی جوزا میرے پاس آئی، پھر میرے گلے میں بائیں ڈال کر بولی میں کاکس تم کتنے اچھے ہو، ان کمبختوں نے مجھے تم سے الگ کر دیا تھا۔ میں نے کہا اپنے یہ ہاتھ میری گردن سے ہٹا لو، بوجھ لگتے ہیں۔ جوزا نے سرگوشی میں کہا اے وارڈ بوائے کھڑکی سے جھانک رہا ہے، اس لیے محتاط رہو۔ میں اس کی ہوشیاری کا قائل ہو گیا، فوراً ہی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھے بستر پر لٹا دیا، پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں سلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ شیبا نے کہا تم بڑی مشکلوں سے دشمنوں کے ہاتھ لگے ہو، وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، بار بار کوئی ثبوت لے کر آتے ہیں اور تمہیں فرہاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک وہ کئی کوششیں کر چکے ہیں، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ میرے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے، مجھے جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ میں شیطان سے ڈرتی ہوں، وہ کمبخت ضرور ایسا چکر چلائے گا جو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب ایسا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تم صبح سے میرے ساتھ ہو، تم نے سونیا کی خبر نہیں لی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے ہمارے اہم ترین لوگ سونیا کے اطراف پہنچ گئے ہیں۔ ان کے پہنچنے سے کیا ہوتا ہے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو عورت سونیا سے دشمنی کر رہی ہے اور خود کو سونیا کہہ رہی ہے اور در حقیقت وہ کون ہے۔ اچھی بات ہے، میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فوراً ہی سونیا کے پاس نہیں گئی تھی۔ میرے دماغ سے نکل کر ڈمی
امیر اسونتی جوزا کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ پھر اس نے کہا تھا جوزا زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو، فرحاد آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، تم اپنی ایکٹنگ رہنے دو۔ جوزا میرے پاس سے ہٹ کر الگ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تب شیبا نے اس کا پیچھا چھوڑا، خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے سونیا کے پاس پہنچ گئی۔ صبح سے لے کر اب تک جو واقعات سونیا کو پیش آئے وہ مجھے بعد میں شیبا کے ذریعے معلوم ہوتے رہے، میں ان واقعات کو ترتیب بار پیش کر رہا ہوں۔ شیبا نے پچھلی رات سونیا کو تنویمی نیند سلا دیا تھا، وہ تمام رات آرام سے سوتی رہی، دشمن کا کوئی کھٹکا نہ رہا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو حیران سی تھی کہ اتنی بے خوفی سے کس طرح سوتی رہی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر غار کے ایک تاریک حصے میں گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آئی، پانی کی بوتل سے تھوڑا سا پانی لے کر منہ صاف کیا، منہ پر گیلا ہاتھ پھیرا، پھر پچھلے دن کا بچا ہوا کھانا تھوڑا سا کھایا۔ اس کے بعد دبے قدموں اس غار سے نکلنے لگی۔ غار کے دانے پر پہنچتے ہی ٹھٹک گئی، سامنے ہی چٹان پر ایک مسلح شخص نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف سر گھما کر دیکھا، دوسری چٹان پر ایک اور شخص نظر آیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سلیوٹ کیا، پھر کہا میڈم سونیا، ہم آپ کے محافظ اور وفادار ہیں، ہمارے علاوہ یہاں 4 افراد اور ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس غار کے اندر گئی جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا پستول لیا، پھر دوڑتے ہوئے غار کے دانے پر آ گئی، بلند آواز سے بولی میں سونیا نہیں ہوں، مجھے مس فروٹی کہتے ہیں، تم سونیا کے آدمی ہو، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ ایک مسلح شخص نے کہا مادام آپ کا اصل نام مس فروٹی نہیں بلکہ سونیا ہے، دشمنوں نے آپ کا نام بدل دیا ہے، اور جو عورت سونیا کے نام سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے وہ دشمنوں کی کوئی ایجنٹ ہے۔ اس نے پوچھا میں کیسے یقین کروں کہ تم سب میرے وفادار ہو، اور اگر ہو تو کیا اچانک آسمان سے ٹپک پڑے ہو؟ آج تک میرا اپنا کوئی نہیں تھا، میں خود اپنے لیے اتنی بڑی دنیا میں اجنبی ہوں، آپ تنہا اس لیے تھی کہ ہمیں آپ کا سراغ نہیں مل رہا تھا، اچانک معلوم ہوا کہ آپ خلیج کے اس حصے میں پائی جا سکتی ہیں، لہٰذا ہم دوڑے چلے آئے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں مل سکتی ہوں؟ فرحاد علی تیمور نے آپ کے دماغ میں پہنچ کر آپ کی ہسٹری معلوم کر لی ہے۔ یہ فرحاد کون ہے اور وہ دماغ میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں، یہ ایسی بات ہے جس کا میں یقین نہیں کر سکتی، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں تنہا دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں۔ مدام آپ ہزاروں پر باری پڑتی ہیں، ہم سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن دشمنوں نے آپ کی برین واشنگ کی ہے، آپ میں کس حد تک صلاحیت باقی رہ گئی ہے اس کا اندازہ نہ آپ کو ہے نہ ہمیں، لہٰذا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، میں تم لوگوں پر کس طرح بھروسہ کر سکتی ہوں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس مسلح شخص نے اپنے ہتھیار چٹان کی بلندی پر سے اس کی طرف پھینک دیے، پھر دوسرے شخص نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد جو 4 افراد نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی سامنے آ گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار دونوں ہاتھوں میں لیے، پھر سونیا کے پاس چلتے آئے، انہوں نے جھک کر وہ ہتھیار سامنے رکھ دیے، اس کے بعد پیچھے ہٹ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سونیا انہیں پستول کے نشانے پر رکھتے ہوئے آگے بڑھی، جو ہتھیار زمین پر پڑے ہوئے تھے وہاں پہنچ کر ایک پاؤں ان ہتھیاروں پر رکھا، پھر سامنے 6 افراد کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، وہ چاہتی تو پستول سے ان سب کو ہلاک کر سکتی تھی، پستول کی گولی کم پڑتی تو قدموں تلے ضرورت سے زیادہ ہتھیار موجود تھے۔ اس نے اعتماد کی نظر ان پر ڈالی، پھر کہا تم لوگوں نے ہتھیار میرے قدموں میں رکھ دیے، میں اپنا ہتھیار تمہاری طرف پھینکتی ہوں۔ اس نے اپنا پستول ان کی طرف پھینک دیا، آگے بڑھی، پھر وہ بھی آگے بڑھے، سب نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ ایک نے پوچھا آپ یہاں مفرور قیدی کی طرح زندگی گزار رہی ہے، آخر وہ آپ کی دشمن عورت کہاں پائی جا سکتی ہے؟ وہ شہر میں ہوگی، تو پھر آپ بھی شہر میں رہیں گی، ہم آپ کے اطراف موجود رہیں گے۔ آج اس عورت کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے یا شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا؟ سونیا نے کہا شہر میں جا کر رہنا کیا ضروری ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فرحاد میرا محبوب ہے، وہ میرے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، کیا تم لوگ مجھے فرحاد تک نہیں پہنچا سکتے؟ ہم آپ کو بابا صاحب کے ادارے میں لے جائیں گے، ہمیں امید ہے فرحاد صاحب بہت جلد وہاں پہنچا دیے جائیں گے۔ پہنچا دیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ خود نہیں آ سکتے؟ وہ آپ کی تلاش کرنے کی کوشش میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے بری طرح زخمی ہو گئے ہیں، ان دنوں ایک اسپتال میں ہیں، ہم وہاں سے انہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کس اسپتال میں ہے؟ ہم ابھی وہاں جائیں گے، وہ کئی 100 میل دور شکاگو کے ایک اسپتال میں ہے۔ اسی وقت ایک قریبی چٹان سے اس دشمن عورت کی آواز سنائی دی، وہ بلند آواز سے کہہ رہی تھی میں نے سن لیا ہے کہ میرا فرحاد شکاگو کے ایک اسپتال میں ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ سب نے چونک کر اس چٹان کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ میں ایک اسٹین گن لیے کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی خبردار تم میں سے کسی نے ذرا بھی حرکت کی تو گولیوں سے بھون ڈالوں گی۔ سونیا اور بابا صاحب کے ادارے سے آنے والے افراد سکتے کی حالت میں کھڑے رہ گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینکے تھے، وہ ذرا فاصلے پر تھے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے آنے والی دشمن
ان پر فائر کر سکتی تھی۔ سونیا کے محافظوں نے جب دیکھا کہ وہ ہتھیار تک نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے سونیا کے اطراف گھیرا ڈال دیا، گویا اس کے لیے ڈال بن گئے۔ دشمن سونیا نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، واہ کیا وفاداری ہے اور کیا حفاظتی اقدامات ہیں، اگر مجھے مس فروٹی کو گولی مارنا ہوتا تو میں باتوں میں وقت ضائع نہ کرتی، تمہارے ڈال بننے سے پہلے ہی اسے ٹھائیں سے ختم کر دیتی۔ ایک محافظ نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ پہلے تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم سب کون ہو؟ ہم فرحاد علی تیمور کے دوست اور وفادار ہیں اور مدام سونیا کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے پاس سونیا کی کوئی شناخت ہے؟ یہ کھلی شناخت ہے، ہم سونیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ صورت و شکل سے، قد و قامت سے اور اپنی گفتگو سے سراسر سونیا ہے۔ دشمن سونیا چٹان کے پیچھے سے نکل کر کھلی جگہ آ گئی، پھر تان کر بولی، میرے قد و قامت کو دیکھو، کیا میں سونیا نہیں ہوں؟ میری گفتگو کا انداز کیا کہتا ہے؟ تمہاری صورت سونیا سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے کہا، میں اپنا یہ ہتھیار اس چٹان پر رکھ رہی ہوں، کسی نے میری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھانے کی حماقت کی تو میں بے دریغ فائرنگ شروع کر دوں گی۔ اس نے اسٹین گن کو ایک چٹان پر رکھا، پھر اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر کچھ کرنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ چہرے سے ماسک اتار رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ماسک الگ ہوا، سب نے شدید حیرانی سے دیکھا، ان سے کچھ فاصلے پر چٹان کے قریب ایک دوسری قدآور سونیا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایسی ڈرامائی سچویشن تھی کہ بابا صاحب کے ادارے سے آنے والے افراد حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ حیرانگی سے کبھی اس سونیا کو دیکھتے تھے، کبھی اس سونیا کو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ان کے درمیان کھڑی ہوئی سونیا نے دشمن کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ جھوٹی ہے، فراڈ ہے۔ ابھی تم یہ اعتراف کر چکے ہو کہ تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرا سراغ لگایا تھا اور اسی کی نشاندہی پر تم یہاں آئے ہو۔ اگر ٹیلی پیتھی کا علم سچا ہے تو کسی طرح فرحاد کو جھوٹا کہو، اس جھوٹی دنیا کے دماغ میں بھی جھانک کر دیکھ لے گا۔ اسی نے جواباً کہا، جب فرحاد میرے دماغ میں پہنچے گا، ہم دونوں کا موازنہ کرے گا، تب حقیقت کھلے گی، لیکن اس سے کیوں نہ ہم آپس میں فیصلہ کریں۔ سونیا نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ دشمن سونیا نے تمام لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب فرحاد علی تیمور کے دوست اور وفادار ہیں، تمہیں سونیا سمجھ کر تمہاری حفاظت کرنے آئے ہیں۔ انہیں حقیقت معلوم ہونا چاہیے، تم ان سب کے سامنے میرے مقابلے پر آؤ، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سونیا نے اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے میں ان کے سامنے تم سے مقابلہ کروں گی اور تمہیں اپاہج بنا کر چھوڑ دوں گی۔ وہ آگے بڑھی مگر ادارے کے افراد نے درمیان میں آ کر دونوں کا راستہ روک لیا۔ ایک نے کہا، ہم الجھ کر رہ گئے ہیں، جب تک فرحاد صاحب ٹیلی پیتھی کے ذریعے دونوں کی اصلیت معلوم نہ کر لیں، ہم آپس میں مقابلہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ دونوں میں سے جو بھی ہماری مادام ہوگی وہ مقابلے میں کچھ تو زخمی ہوگی، ہم کسی بھی طرح انہیں نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتے۔ دشمن سونیا نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب تک فرحاد کے ذریعے فیصلہ نہ ہو، یہ نقلی دھوکے باز سونیا تم لوگوں کے درمیان رہے گی۔ دوسرے لفظوں میں تم سب آستین میں سانپ پالتے رہو گے۔ ادارے سے آنے والے ایک نوجوان نے کہا، ہم ایک نہیں 2 سانپ پالیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ رہو گی۔ سانپ اپنے سپیرے کو نہیں ڈستا، ہاں جو زہریلا ہوگا، جو دشمن ہوگا وہ ڈسنے کی کوشش کرے گا، اور ہم ایسے سانپ کا منتر جانتے ہیں۔ دشمن سونیا نے کہا، مجھے منظور ہے، میں اس عورت کے قریب رہوں گی، لیکن اس نے کوئی چلاکی دکھائی اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آئندہ یہ کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کے جواب میں سونیا نے بھی اسے چیلنج کیا۔ سونیا کی حفاظت کرنے والے افراد پریشان ہو کر کبھی اس کو اور کبھی اس کو دیکھتے تھے۔ جو دشمن سونیا تھی وہ بھی اپنی ہی لگتی تھی، وہی شکل، وہی قد و قامت اور وہی سونیا کا سا انداز۔ فیصلہ یہی ہوا کہ جب تک ٹیلی پیتھی کے ذریعے دونوں کے دماغوں کی تہہ تک نہ پہنچا جائے، اس وقت تک وہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ رہیں گی، اور فیصلہ یہ بھی ہوا کہ جب تک دونوں کی اصلیت ظاہر نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں رکھیں گی۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ محافظوں نے تمام ہتھیار اپنے قبضے میں لے لیے، پھر ان کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑے۔ ایک بات غور طلب تھی کہ دشمن سونیا اگر اصل سونیا کی واقعی دشمن تھی، اس کی جان لینا چاہتی تھی، تو اس نے محافظوں کے سامنے خود کو نہتا کیوں کر دیا تھا، بلکہ بڑے اعتماد سے ان کے ساتھ شہر کی طرف جا رہی تھی اور اس وقت تک ان کے ساتھ رہنے والی تھی جب تک خیال خوانی کے ذریعے دونوں کی اصلیت ظاہر نہ ہو جاتی۔ ویسے ایک نے نہیں، دونوں نے محافظوں پر اعتماد کیا تھا۔ دونوں کی چال ایک جیسی تھی، انداز اور تیور ایک جیسے تھے۔ ایک سونیا جس محل میں قید کیا گیا تھا، اس محل کی مالکہ میڈم کوئلی تھی۔ دونوں سونیا کی اصلیت ظاہر ہونے کے بعد شاید یہ انکشاف ہونے والا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک سونیا ہے اور دوسری میڈم کوئلی۔ خلیج کے ساحلی علاقے سے وہ لوگ ایک ویگن کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک جوان نے دونوں سے پوچھا، تم میں
میں سے جو بھی سونیا ہے وہ دشمنوں سے چھپتی پھر رہی ہے۔ شہر میں دشمن نہیں ہوں گے؟ ایک نے کہا بے شک دشمن ہوں گے، اسی لیے تو میں نے ماسک میک اپ کیا ہوا تھا، تم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے مجبوراً یہ میک اپ اتارنا پڑا۔ دوسری سونیا نے کہا جب سے میں فرار ہوئی ہوں مجھے میک اپ کرنے کا معقول سامان نہیں مل سکا، عارضی میک اپ کر کے شہر میں ایک آدھ بار گھومنے کے لیے نکلی تو اس دشمن سونیا نے مجھے دیکھ لیا اور میرے پیچھے پڑ گئی۔ یہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہیں، ہم جب شہر پہنچیں گے تو یقیناً اس کے آدمی ہم پر حملہ کریں گے۔ دوسرے جوان نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ سونیا کے دشمن ہماری نظروں میں آئیں، ہم نہ تو نہتے ہیں اور نہ ہی مٹھی بھر ہیں، ہم کثیر تعداد میں ہیں، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیں گے۔ اس ساحلی شہر میں بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد پہلے سے موجود تھے، انہوں نے 2 کاٹیج اور کچھ ہوٹل کے کمرے کرائے پر لے رکھے تھے۔ ایک کاٹیج دونوں سونیا کے لیے وقف کر دیا گیا مگر دونوں کو تنہا چھوڑا نہیں گیا۔ دوسرے محافظ نے بھی مختلف کمروں میں ڈیرا جما لیا تاکہ وہ کسی بہانے سے لڑائی شروع کر کے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بابا صاحب کے ادارے سے آنے والوں میں کچھ ادھیڑ عمر کے لوگ بھی تھے، ان کی شخصیت سے ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا وہ بے حد ذہین اور تجربہ کار لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا تمہاری اصلیت جب تک ظاہر نہ ہو اس وقت تک تم دونوں ہماری مہمان ہو، ہم نے اصلی روپ میں تمہیں رہنے دیا ہے، تمہیں دیکھ کر جو لوگ تمہاری طرف لپکیں گے وہ ہمارا نشانہ بنیں گے۔ ایک اور شخص نے کہا کچھ دیر آرام کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، اس کے بعد ہمیں کاٹیج سے نکلنا ہے اور شہر میں گھومتے پھرتے رہنا ہے، اس کا مقصد تم دونوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں سونیا شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی، ایسا لگتا تھا دونوں سگی جڑواں بہنیں ہیں، ایک جیسا قد، ایک جیسی شکل و صورت اور ایک جیسی چال۔ دشمنوں کو ظاہر ہونے میں دیر نہیں لگی، بابا صاحب کے ادارے سے آنے والوں نے بڑی کامیاب چال چلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک سڑک پر باز بورنیا 2 عدد سونیا کے سامنے پہنچ گیا، ایک دم سے اچھل کر بولا مل گئی۔ شیطان کی پیشن گوئی کے مطابق سونیا مل گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔